السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایجوکیشن سرکل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی اردو اور انگلش میں پہچان کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کے چند ایگزامپلز کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو اردو میں ہم فعل مستقبل مکمل جاری ٹینس کہتے ہیں۔ اس ٹینس کی ہم تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو کہ اردو میں ہمارے پاس تعریف ہے، تو اردو میں ہم تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام آنے والے زمانے میں کچھ پورا ہو، کچھ ادھورا ہو، یعنی کہ نامکمل کام ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ والا جو کام ہے اس کا تعلق فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مزید شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں وقت یا مدت کی قید لازمی ہوتی ہے۔ چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے متعلق کہ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس ٹینس کی اردو میں ہی پہچان کیا ہوتی ہے۔ تو اس ٹینس کی اردو میں پہچان کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر اردو فقرے کے آخر میں تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی یا تے رہے ہوں گے کے الفاظ موجود ہوں، یا پھر چند مزید الفاظ جیسے کہ رہا ہوگا، رہی ہوگی یا رہے ہوں گے، یہ جو آخر میں تین الفاظ ہیں، رہا ہوگا، رہی ہوگی یا رہے ہوں گے، جب بھی یہ تین الفاظ آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ وقت یا مدت کی قید لازمی ہوتی ہے۔ تو چلیں وہ وقت یا مدت کی قید ہوگی، تو چلیں آگے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں جن سے ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اردو میں چند ہمارے پاس مثالیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم روزانہ کالج جاتے رہے ہوں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے شرط لگائی تھی کہ پہچان کی کہ جب بھی کوئی فقرہ ہوگا اردو کا تو اس کے آخر میں تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی یا تے رہے ہوں گے کے، تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر وہی شرط پوری ہو رہی ہے کہ ہم کالج جاتے رہے ہوں گے، دیکھیں تے رہے ہوں گے کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو دوسری کنڈیشن اپلائی کی تھی کہ کر رہا ہوگا، رہی ہوگی یا رہے ہوں گے کے الفاظ کی، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ وقت یہ مدت کی قید ہوگی۔ تو اگر ہمارے پاس یہ دوسری اگزامپل ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم 10 بجے سے ناشتہ کر رہے ہوں گے، تو اگر ہم یہ والی اگزامپل دیکھیں جہاں پر الفاظ آ رہے ہیں رہے ہوں گے کے، وہیں پر اس میں وقت کی قید بھی موجود ہے، یعنی کہ ہم 10 بجے سے ناشتہ کر رہے ہوں گے۔ تو اسی ٹینس کی آگے ہم انگلش میں پہچان دیکھتے ہیں۔ انگلش میں اس ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ورب کی فورتھ فارم استعمال ہوتی ہے۔ فورتھ فارم وہ فارم ہوتی ہے جب پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ فورتھ فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں ہیلپنگ ورب کے بارے میں۔ تو اسی ٹینس میں ہیلپنگ ورب دو استعمال ہوتے ہیں جو کہ شیل ہیو بین اور ول ہیو بین ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے پاس جو سینٹینس کی سٹرکچر بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنے گی کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، اس کے بعد ورب، اور لاسٹ میں آبجیکٹ آ جائے گا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اسی ٹینس کے بارے میں مزید کچھ وہ مثالیں ہیں جن سے ہمیں اس ٹینس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو وہ ایگزامپلز یہ ہیں کہ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ we shall have been going to college daily، کہ ہم روزانہ کالج جاتے رہے ہوں گے۔ اگلی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے they will have been playing football in that field۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل بھی ہے کہ they will have been playing hockey in that field before you reach، یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے
ایگزامپلس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔